قیامت کے دن اللہ ایک شخص کو بلائیں گے، کہیں گے ابن آدم مرضت فلم تعودنی، میرے بندے عبدی مرضت فلم تعودنی، میرے بندے میں بیمار ہوا تو نے میرا حال ہی نہ پوچھ۔ جو ہر عیب سے پاک ہے وہ خود فرمائے گا، وہ بندہ کہے گا یا اللہ آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں، آپ تو بے عیب ہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے اما علمت ان عبدی الفلاں مرض فلم تعد، تجھے یاد ہے میرا ایک بندہ تیرے قریب بیمار تھا؟ بندہ مسلم ہے، امام مسلم ہے، شرابی ہے، جواری ہے، فاحشہ ہے، وہ میرا ایک بندہ بیمار ہوا تھا تو اس کا حال پوچھنے نہ گیا۔ اگر تو اس کا حال پوچھتا تو آج تو دیکھتا کہ میں تیرا کیسا استقبال کر۔ پھر اللہ فرمائیں گے ابن آدم استسقیتک فلم تسقین، یہ جتنے آپ پروگرام مجھے دکھائے ہیں یہ سارا حدیث میں آپ کو اللہ نے یاد دلا دی حدیث۔ پانی کے نل دیکھ کر میرے بندے میں پیاسا تھا، میں نے پانی مانگا تو نے پانی ہی نہیں پلایا۔ کہے گا یا اللہ تو سبوحاً قدوس ہے، تجھے پانی کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرمائیں گے اما علمت ان عبدی الفلان استسقاک فلم تسقہ، تو یہ یاد نہیں میرا ایک بندہ بندی اچھا برا بری یہ باہر سے نکال دی، وہ تیرے پاس آیا تھا پانی پلا دو، پیاس لگی، انہوں نے اسے پانی نہیں پلایا تھا۔ اگر تو اسے پانی پلا دیتا میرے پاس اس کا صلہ دیکھتا کرنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے تو نے مجھے پانی مجھے میرا حال پوچھنا، وہ شرمندگی میں ڈوب رہا ہے۔ پھر اللہ فرمائیں گے عبدی استطعمتک فلم تطعم، میں نے تم سے کھانا مانگا تھا تم نے مجھے کھانے نہیں کھلایا۔ کیا کمال کی حدیث ہے یہ، کس طرح اللہ اپنے بندے سے محبت کا اظہار کا رہا ہے، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، بیماری سے پاک، موت سے پاک، زمان و مکان سے پاک، لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان، نہ وہ مکان کی قید میں ہے نہ زمانے کی قید میں ہے، اور یطعم ولا یطعم، کھاتا کھلاتا ہے کھاتا نہیں، یسقی ولا یسقا، پلاتا ہے پیتا نہیں۔ ایک انسان کی کیا قیمت ہے۔ میرے بندے میں نے کھانا مانگا تو نے انکار کرتی، کہے گا یا اللہ آپ تو کھانے سے پاک ذات ہیں۔ اللہ کہیں گے اما علمت ان عبدی الفلاں استطعمتک فلم تطعمہ، اس سے کھانا مانگنے آیا تھا تو نے اسے کھانا نہ کھلایا، اگر تو اسے کھلا دیتا تو اس کا صلہ آج میرے پاس پا لیتا۔ یہ ایسا تھا جیسے تو نے مجھے کھانا دے دیا۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، اس میں مومن مشرک کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ کو انسان بطور انسان پسند ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے مہمان کے ساتھ کھانا کھانے کی سنت کو جاری کیا، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، مہمان آتا تھا تو اس کے ساتھ کھا۔ ایک مہمان آیا، آپ نے اس کے سامنے کھانا رکھا، اس نے لقمہ توڑ کے منہ میں ڈال لی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ تو پڑھ، کہنے لگا میں اللہ کو جانتا ہی نہیں، میں کیا پڑھوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کھانا اٹھا دیا اس کے آگے سے، اللہ کا منکر وہ میں نہیں کھلاتا۔ وہ اٹھ کے چل پڑا، دروازے تک نہیں پہنچا کہ جبریل آ گیا۔ جبریل اللہ فرما رہے ہیں منکر تو میرا تھا، 70 سال سے تو میں کھلا رہا تھا، تیرے پاس بھیجا تو ایک وقت کی روٹی میں نہ کھلا سکے، اس کو واپس بولا اسے کھانا کھلا۔ جب ایک غیر مسلم کے ساتھ میرے رب کا یہ حال ہے، ایمان والے کے ساتھ اللہ کیسا شفیق ہوگا، کیسا مہربان۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے، ارے بھائی واپس آ جاؤ، میرے اللہ نے تیری سفارش کی۔ تو کہنے کا تیرا اللہ بڑا اچھا ہے، میں اسے مانتا بھی نہیں، پھر میری سفارش کی ہے تو مجھے بھی اللہ کا کلمہ پڑھا دے، ایمان بھی میں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے بندوں کے دکھ درد میں کام آنا، یہ ہزاروں نفلوں پر بھاری، ہزاروں روزوں پر بھاری ہے، نفلی ہزاروں حجوں پر بھاری،
ایک یہودی لڑکا آپ کی خدمت میں کبھی کبھی آتا تھا اور آ کے بیٹھ کے آپ کی باتیں سنتا. کچھ دن وہ آیا ہے. آپ نے فرمایا بھئی وہ بچہ نہیں آ رہا آج کل، کہ یہ بیمار ہے، کہ چلو اس کا حال پوچھیں. کون ہے؟ یہودی. ہم اپنے سگے بھائی سے کھٹ بٹ ہو تو بیمار ہو تو اس کا حال پوچھنے نہیں جاتا. فیصلے بعد میرے سامنے گھر میں ایک بھائی مر گیا، دوسرا اس کا جنازہ پڑھنے نہیں گیا. میں نے اس بچے کو بلایا، ہاتھ جوڑے، گاڑی پکڑی، وہ مر گیا، ہن بس کر دے، جنازہ پڑھ لے. نہیں پڑھا. اور میرا نبی ایک یہودی بچے کے لیے 8 میل کا سفر آپ پیدل گئے، اونٹنی پر بھی نہیں گئے، پیدل گئے. تو جب اس کے گھر پہنچے تو وہ مر رہا تھا اور اس کا باپ اس کے سرانے بیٹھ کے تورات پڑھ رہا تھا. تو آپ نے کہا یا غلام قل لا الہ الا، بیٹا لا الہ الا اللہ کہہ لے. تو اس نے ایسے اپنے باپ کو پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کو تو پتا تھا کم وقت وہ سچے نبی ہیں. میں کہا اطیع ابو القاسم کی مان لیں. اس نے کلمہ پڑھا اور چند لمحے بعد اس کا انتقال ہو. تو ہمارے نبی سے نا ایسے ہو گئے، پنجوں پہ کھڑے ہو گئے، خوشی سے ایسے ہو. اور کیا کہا؟ الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تو نے اس سے میرے ذریعے جہنم سے بچا. صحابہ کا لشکر واپس آیا. سب نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو ہمارے ساتھی تھے نا یہ بہت ہی اعلیٰ انسان. آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ کا ساری رات نفل پڑھتے تھے، صبح روزہ رکھتے تھے، تلاوت میں مصروف رہتے. آپ نے فرمایا تو اس کے گھوڑے کو چارہ کون ڈالتا؟ جو رات کو جاگے گا، دن کو روزہ رکھے گا، تو چارہ ڈالنے جوگا تو نہیں رہے. کہا جی ہم ڈالتے تھے. اس کا خیمہ کون لگاتا تھا؟ کہا جی ہم لگاتے تھے. اس کے کھانے کا انتظام کون کرتا تھا؟ کہا جی ہم کرتے تھے. تو پھر تم اس سے بہتر. تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے، میں نے وہاں میاں چنو میں بھی کہا تھا، میں تو روتا اس بات پہ ہوں، شکر میں کرتا خود ہے اوپر ہمارے نام لگا رہا ہے. یہ طارق جمیل نے کیا ہے، یہ احتشام نے کیا ہے، یہ یوسف نے کیا ہے، یہ راشد نے کیا ہے. کرتا تو وہ خود ہے، ہمارے کھاتے میں ڈال دیتا ہے. تو فرائض کے بعد دیکھو، فرائض کی معافی کوئی نہیں. فرائض کے بعد اللہ کے بندوں کے ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ اريد ان اکون خیر الناس، میں چاہتا ہوں سب سے اعلیٰ درجے کا انسان بن جائے. تو آپ نے کہا کن نافعا للناس تکن خیر الناس، تم لوگوں کی خدمت کر تو سب سے بڑا انسان بن جائے. اتنے نفل پڑھ، اتنے تہجد پڑھ، اتنے روزے رکھ، اتنے حج کر، اتنے عمرے کر، لوگوں کی خدمت کر، سب سے بڑا انسان. فرائض کی معافی نہیں. اس کو پورا کرنے کے بعد ایک آیت سنا کے میں ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مدد کے لیے جو تعبیر استعمال کی ہے کسی جگہ میں، مشکل کام ہے گردن کٹانی، وہاں یہ تعبیر نہیں ہے. حج، اللہ نے مجھے بہت حج کرائے، کتنا مشکل ہوتا تھا مینا، عرفہ، مزدلفہ. ایک عمل پر اللہ نے کہا فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ. اللہ، کیوں نہ کھڑتوں نے گھاٹی میں چھلانگ لگائی. عرب میں پہاڑ تھے، گھاٹیاں تھیں، تو گھوڑے کو اٹھانا اس کو اقتحام کہتے ہیں. آگے کوئی کھائی ہے، کھڈا ہے، وہاں سے گزارنے کے لیے کھائی گہری ہے تو گھوڑا نیچے تو جائے گا نہیں، پھر وہ پیچھے سے آ کر جب اس کے قریب آتے تھے تو اس کو چھانٹا مارتے تھے، وہ لگام میں سے اٹھاتے تھے، گھوڑا تیر کے آگے نکل جاتا تھا. عمرو بن عبد الود نے جنگ خندق میں، وہ 30 فٹ چوڑی خندق تھی، 30 فٹ، اور اس کی 100 سال عمر تھی اس وقت، اور اس نے پیچھے سے گھوڑے کو دوڑایا اور وہاں آ کر اسے چھانٹا مار کے لگام اٹھائی، 30 فٹ گھوڑا پار کر دی. لیکن جان کا خطرہ تو ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا پھر تم نے گھاٹی میں چھلانگ کیوں نہ لگائی؟
پھر کہا تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں کون سی گھاٹی کہہ رہا ہوں؟ اے پہاڑاں والی نہیں، کھائیاں والی نہیں، تمہیں پتہ ہے کون سی گھاٹی ہے؟ کہا نہیں یا اللہ، کا فق و رہوا، مشکل میں پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑان. کتنے لوگ ہیں جو مشکلوں میں پھنسے، مشکل میں پھنسے ہوئے کی گردن چھڑان، یتیم رشتہ دار کو کھانا کھلا، مسکین انسان کو کھانا کھلا. فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس چھت بھی ہو، ایک دن کا راشن بھی ہو. مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس نہ چھت ہو نہ کھانا ہو. کہ یہ ہے گھاٹی پار کا